بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ ہمارے ایک مرد اور عورت نے بدکاری کی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ زنا کے سلسلے میں تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم انہیں بے عزت کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، بلا شبہ اس میں رجم کا حکم ہے۔ چنانچہ وہ تورات لے آئے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک نے اپنا ہاتھ رجم والی آیت پر رکھ لیا، پھر اس کے آگے پیچھے سے پڑھنے لگا۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے کہا، اپنا ہاتھ اٹھا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو اس میں رجم والی آیت موجود تھی، تو وہ بولے، سچ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق حکم دیا اور انہیں سنسار کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس مرد کو دیکھا، وہ اس عورت کو پتھروں سے بچانے کے لیے اس پر جھکتا تھا۔ سیدنا عاصمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اس نے سنت پر عمل کیا اور یہ بہت عمدہ سنت ہے، اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے یعنی سنت کے مطابق، پھر 2 رکعتیں پڑھے اور ان میں غفلت کا شکار نہ ہو تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتی ہیں، میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کی کہیں اجازت دی ہو، مگر 3 مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں ایسے آدمی کو جھوٹا شمار نہیں کرتا جو لوگوں میں صلح کرانے کی غرض سے کوئی بات بناتا ہو اور اس کا مقصد سوائے صلح اور اصلاح کے کچھ نہ ہو، اور جو شخص لڑائی میں کوئی بات بنائے، اور شوہر جو اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات بنائے